السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں نماز میں نا ہم سب سے کبھی نہ کبھی کوئی بھول چک ہو ہی جاتی ہے، یہ ایک بالکل نیچرل سی بات ہے۔ لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سوچ میں ڈال دیتی ہیں کہ بھئی اب کیا کریں۔ آج ہم جماعت کی نماز میں پیش آنے والی ایک ایسی ہی کامن سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو آئیے سیدھا مسئلے پر آتے ہیں۔ فرض کریں امام صاحب وتر پڑھا رہے ہیں، دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے اور سیدھا کھڑے ہو گئے۔ پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، امام صاحب واپس بیٹھ تو گئے لیکن آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سب کی نماز ہو گئی؟ آئیے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو عمل امام صاحب سے چھوٹ گیا، یعنی پہلا قاعدہ، اس کی نماز میں آخر اہمیت کیا ہے؟ تو یہ جو قاعدہ اولا ہے نا، اس کا مطلب ہے 3 یا 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھنا، اور فقہ حنفی میں اسے واجب کا درجہ حاصل ہے، یعنی یہ نماز کا ایک بہت ہی ضروری حصہ ہے، فرض نہیں لیکن فرض کے بہت قریب۔ اور اسلامی فقہ کا اصول بالکل صاف ہے، جب بھی کوئی واجب عمل بھولے سے رہ جائے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ یہ 2 سجدے اس بھول کی تلافی کر دیتے ہیں۔ اب آتا ہے اس مسئلے کا سب سے اہم، سب سے کروشل پوائنٹ۔ جب امام صاحب غلطی سے کھڑے ہونے لگیں تو انہیں کس حالت میں واپس بیٹھنا ہے اور کب نہیں بیٹھنا؟ سارا کھیل اس بات کا ہے کہ غلطی کا احساس کس پوزیشن میں ہوا۔ تو یہاں پر نا حکم 2 الگ الگ سچویشنز میں بٹ جاتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ امام صاحب ابھی پوری طرح سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، مطلب ابھی بیٹھنے کی پوزیشن کے زیادہ قریب ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ فوراً واپس بیٹھ جائیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس کیس میں سجدہ سہو بھی ضروری نہیں، لیکن اگر وہ مکمل طور پر سیدھے کھڑے ہو گئے تو بس یہاں حکم ایک دم بدل گیا۔ اب واپس نہیں بیٹھنا ہے، نماز کو ویسے ہی جاری رکھنا ہے اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ اس حکم کو مزید پکا کرنے کے لیے بہار شریعت کا یہ حوالہ دیکھیں۔ اس میں کتنی وضاحت سے لکھا ہے کہ اگر کوئی سیدھا کھڑا ہو گیا تو اسے لوٹنا نہیں ہے، اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو کر لوٹ آیا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہگار ہوگا۔ یہ جو عمل ہے نا، یعنی سیدھا کھڑا ہو کر پھر واپس بیٹھ جانا، اسے فقہ کی زبان میں مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے جو گناہ کے قریب ہے۔ چلیں، اب جب ہم نے سارے اصول سمجھ لیے ہیں تو واپس اپنے اصل سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس واقعے پر کون سا اصول فٹ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، یہاں 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی، اگر امام صاحب مکمل سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے تو ان کا واپس بیٹھنا بالکل ٹھیک تھا اور نماز بغیر سجدہ سہو کے مکمل ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ مکمل سیدھے کھڑے ہو چکے تھے تو ان کا واپس بیٹھنا ہی غلطی تھی، اور اسی غلطی کی وجہ سے ان پر سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا۔ اچھا، اب ہم اپنے سوال کے آخری اور سب سے اہم حصے پر آتے ہیں۔ مان لیں کہ امام صاحب پر سجدہ سہو واجب تھا لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا، تو اب اس نماز کا فائنل حکم کیا ہوگا؟ یہاں حکم بالکل واضح ہے۔ اگر سجدہ سہو واجب تھا اور کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو سمجھے وہ نماز ہوئی ہی نہیں، اسے دہرانا واجب ہے۔ اور اگر بھول سے چھوٹ گیا تب بھی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس نماز کو دہرایا جائے، جسے فقہ میں واجب الادا کہتے ہیں۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب مکمل طور پر سیدھے کھڑے ہو گئے تھے تو ان کا واپس بیٹھنا ایک غلطی تھی۔ اس ایک عمل نے سجدہ سہو کو واجب کر دیا تھا، اور کیونکہ وہ واجب سجدہ ادا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری جماعت کو وہ نماز دہرانی ہوگی۔ مسائل کو جاننا اور اپنی غلطیاں ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک گہرا سوال بھی جڑا ہے۔ ہم اپنی نمازوں میں وہ فوکس، وہ دھیان کیسے پیدا کریں کہ ایسی بھول چوک کی نوبت ہی کم آئے اور ہماری عبادت کا معیار اللہ کی بارگاہ میں بلند سے بلند تر ہو؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔